بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج 19 جنوری 2025 میں آپ کے روبرو جس طرح کہ ہم نے آغاز میں بات کی تھی کہ اس ویلاگ میں اپنے کلچر، اپنی ثقافت، اپنے رسم و رواج، پاکستان کے خوبصورت مقامات، پاکستان کی نامور شخصیات کو ان کا حوالہ بھی آئے گا، ان کو ڈسکس بھی کیا جائے گا۔ تو اسی طرح کی آج ایک بڑی چھوٹی سی اور خوبصورت سی ایک روایت کا میں ذکر کروں گا جو ہمارے دیہات میں تھی، اس گاؤں میں جس میں پیدا ہوا۔ بہت سی ایسی رسمیں جو کہ اس دور کی ایسی بھی تھی جو تکلیف دہ تھی، اور وقت کے ساتھ جب وہ ختم ہو گئی تو لوگوں نے سکھ کا سانس لیا، لیکن کچھ خوبصورت روایات ایسی بھی تھی جن کے ختم ہونے پر آج ہم انہیں مس کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، وہ رسم اس طرح تھی کہ میرے گاؤں کا، جس طرح میں نے بتایا کہ چھوٹا سا گاؤں ہے، کال اس کا نام ہے، ہماری گاؤں میں 3 چھوٹی چھوٹی مساجد تھی۔ اس میں ایک جامع مسجد تھی جس کے پیش امام جو تھے وہ قاضی محمد نواز نام کی ایک قابل احترام شخصیت تھے، اور ان کا تعلق بھی ہمارے گاؤں سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ خوبصورت لحن عطا کیا تھا کہ جب وہ جمعے والے خطبے سے پہلے تلاوت کلام پاک کرتے تھے اور پھر اپنی تقریر کے دوران مختلف قسم کے میاں محمد صاحب کے عارفانہ کلام سے اشعار پیش کرتے تھے تو سحر طاری کر دیتے تھے۔ اسی دور کی ایک خوبصورت رسم جو ہمارے گاؤں میں جس کا چلن تھا، ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں کے دور میں بھی وہ چل رہی تھی اور پھر ہم نے بھی اسے دیکھا، وہ یہ تھی کہ مسجد میں، جامع مسجد میں نماز جمعہ ہوا کرتی تھی، اور تمام گاؤں کے لوگ، بلکہ ارد گرد کی چھوٹی چھوٹی جو ڈھوکے ہیں وہاں سے بھی کچھ لوگ آتے تھے، ہماری جامع مسجد میں نماز جمعہ ادا کرتے تھے۔ قاضی محمد نواز صاحب جو تھے وہ جمعے کا خطبہ بھی دیتے تھے اور اس میں بڑے خوبصورت اشعار پڑھتے تھے، اور اس کے بعد نماز جمعہ کے بعد جس روایت کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ تھی کہ اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ نماز جمعہ کے بعد کسی گاؤں کے ایک گھر میں ان تمام نمازیوں کی جنہوں نے جمعے کی نماز ادا اکٹھی کی ہوتی تھی، ان سب کی چائے کی دعوت ہوتی تھی ایک گھر میں۔ جمعے کے بعد دعا مانگنے کے بعد امام مسجد صاحب جو تھے وہ کہتے تھے کہ فلاں گھر میں دعوت ہے اور سب نے چلنا ہے۔ ایکسکیوز می خواتین و حضرات، میرا کچھ غلط پرابلم کر رہا ہے۔ تو تمام وہ لوگ جو تھے مسجد سے نکلتے تھے اور ایک بڑے خوبصورت وہ سیکوینس سے وہ چلتے ہوئے 3 کی رو وہ بنتی تھی، اور آگے جو ہوتے تھے پڑھنے والے ہوتے تھے کلمہ پڑھتے تھے۔ کلمہ طیبہ جو ہے وہ تو میں اور آپ سارے جانتے ہیں، لیکن وہ ایک مثنوی کی شکل کا ایک کلام ہوا کرتا تھا جو میں آپ سے شیئر بھی کر دیتا ہوں۔ آگے چلتے ہوئے وہ پڑھتے جاتے تھے، اس کلمے دے راز نیارے نے، اس ڈبے ہوئے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ، حق لا الہ الا اللہ۔ یہ خوبصورت اسے ترنم کے ساتھ وہ پڑھتے پڑھتے گلیوں سے گزرتے ہوئے اس گھر میں پہنچ جاتے تھے۔ جس گھر میں وہ جاتے تھے تھوڑی دیر وہاں پھر درود و سلام کا ذکر اسی طرح کھڑے ہو کے وہ کرتے تھے، اور اس کے بعد وہاں چارپائیاں بچھی ہوئی ہوتی تھیں اور وہ سارے لوگ بیٹھ جاتے تھے، اور وہ افراد خانہ جن کے گھر دعوت ہوتی تھی بڑے پیار سے، خلوص سے، مجھے یاد ہے کہ وہ مٹی کے چھوٹے چھوٹے پیالے ہوتے تھے جن میں کیتلیوں کے ذریعے چائے دی جاتی تھی۔ پہلے پیالے تقسیم ہوتے تھے، پھر چائے تقسیم ہوتی تھی، اور وہ چائے پینے کے بعد سارے خوش گپیاں بھی ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر وہاں جو ہے وہ اس گھر کے لوگ بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ آج سارے ہمارے مہمان ہیں۔ چائے پینے کے بعد پھر ہمارے وہی امام مسجد صاحب جو قاضی محمد نواز جن کا میں نے نام بتایا ہے، وہ اس گھر کے لیے خیر و برکت کی دعا کیا کرتے تھے، اور تمام لوگ ہاتھ اٹھا کے اس گھر کے افراد خانہ اور اس گھر کی لوگوں کی خوشحالی کے لیے، ان کی درازی عمر کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ اور اکثر اوقات یہ ہوتا تھا کہ وہیں بیٹھے بیٹھے اگلے جمعے کی دعوت کا اعلان کر دیا جاتا تھا کہ اگلے جمعے کی چائے فلاں گھر ہوگی۔ خواتین و حضرات، میں نے یہ چھوٹی سی بات آپ سے اس لیے شیئر کی ہے کہ اس سادہ زندگی کی یہ سادہ سی روایات جو تھیں، ان میں ایک پیار بھی تھا، ایک محبت بھی تھی، اور اس میں باہم مل بیٹھنے کا یہ جو ایک معاملہ ہوتا تھا
اس میں لوگ ایک دوسرے سے اپنے دکھ سکھ بھی شیئر کرتے تھے اور ایک دوسرے کی درازی عمر کے لیے دعا بھی کی جاتی تھی اور اس گھر کی خیر و برکت کے لیے سب مل کر دعا کرتے تھے۔ یہ ایک چھوٹی سی مجھے یاد ہے جو آج ناپید ہو گئی ہے۔ جدید دور میں ہم ترقی کر گئے اور ہمارے علماء کرام جو ہے وہ اس سے بڑے بڑے لیول کے آ گئے، اور پھر یہ چائے والی یہ سادہ سی رسم جو ہے وہ متروک ہو گئی۔ اب مسجد کے اندر مختلف ہمارے جو ہے اجتماعات ہوتے ہیں، سیرت کانفرنسز ہوتی ہیں، اسپیکر لگائے جاتے ہیں، علماء کرام آتے ہیں، تقاریر ہوتی ہیں، لیکن وہ سادہ سی وہ پاکیزہ سی روایت جو تھی وہ اب ہمارے گاؤں میں ناپید ہے۔ میں جب اس کا ذکر کرنے کا میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ آج کے ویلاگ میں یہ بات میں شیئر کروں گا، اور ایک اور بات جو میں یہاں کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے میں نے اپنے گاؤں کے علاوہ کسی اور گاؤں میں نہیں سنی۔ شاید کسی گاؤں میں ہوتی ہو، لیکن جس اہتمام سے ہمارے گاؤں میں جمعے کے دن نماز کی ادائیگی کے بعد تمام نمازی جو تھے کلمے کا ورد کرتے ہوئے اس گھر میں چائے پینے جاتے تھے، میں نے کسی اور گاؤں میں اس حوالے سے اس طرح کی کسی رسم کا کوئی ذکر نہیں سنا۔ تو یہ ہمارے بچپن کا دور تھا، یہ مجھے آج بھی یاد ہے۔ اور میں ابھی جو ذکر کر رہا تھا کہ اپنے بھانجے سے میں نے ذکر کیا کہ یار آج میں اپنے ویلاگ میں یہ ذکر کرنا چاہتا ہوں، تو وہ کہنے لگا کہ ماموں اس کو پریکٹیکل بھی جو ہے ہونا چاہیے، اور آپ کے جو آڈینس ہے، آپ کے جو ناظرین ہیں، وہ دیکھیں کہ یہ چائے جو ہے کس انداز سے جو ہے وہ سرو کی جاتی تھی اور کس طرح یہ تقریب منعقد ہوتی تھی۔ تو کسی دن یہ باقاعدہ آپ چائے کی دعوت کریں اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے جو لوگ جائیں تو اس کو باقاعدہ ریکارڈ کر کے اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ تو یہ بھی میرے ذہن میں آیا کہ انشاءاللہ کسی دن اس طرح اس خوبصورت رسم کو جو ہے ہم پھر سے زندہ کریں گے، اس خوبصورت روایت کو، اور اس میں ہم آپ کو بھی شامل کریں گے۔ بات شاید لمبی ہو گئی ہے۔ آج کے ویلاگ میں جناب افتخار عارف کی نظم کے کچھ اشعار، غزل کے کچھ اشعار ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں گا، اور پھر کل بھی ان کا نام میں نے لیا تھا طارق نعیم صاحب، ان کی غزل کے 2-3 اشعار آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور آج کا ویلاگ ان اشعار پر ہم ختم کریں گے۔ تو ناظرین کرام، افتخار عارف کی اس غزل کے جو اشعار ہیں وہ اس طرح شروع ہوتے ہیں، جس میں زندگی کی کمائیگی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جاؤ جلال دامو درم اور کتنی دیر، جاؤ جلال دامو درم اور کتنی دیر، ریگے رواں پہ نقش قدم اور کتنی دیر، ہلکا بگوشوں عرض گزاروں کے درمیان، یہ تمکنت یہ زوم کرم اور کتنی دیر، دامن کے سارے چاک گریباں کے سارے چاک، ہو بھی گئے بہم تو بہم اور کتنی دیر، شام آ رہی ہے ڈوبتا سورج بتائے گا، ہم اور کتنی دیر ہیں تم اور کتنی دیر۔ خواتین و حضرات، یہ خوبصورت اشعار کہ انسان کی زندگی جو ہے وہ بڑی عارضی ہے، اور اس دنیا میں آ کے شاید وہ بھول بھی جاتا ہے اور بڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ طارق نعیم کی غزل کے 2-3 اشعار ہیں بڑے خوبصورت۔ وہ کہتے ہیں کہ خوابیدہ کسی ذات میں پہلے بھی کہیں تھا، خوابیدہ کسی ذات میں پہلے بھی کہیں تھا، میں ارض و سماوات میں پہلے بھی کہیں تھا، خوابیدہ کسی ذات میں پہلے بھی کہیں تھا، میں ارض و سماوات میں پہلے بھی کہیں تھا، بے وجہ نہ بدلے تھے مصور نے ارادے، میں اس کے خیالات میں پہلے بھی کہیں تھا، ایک حرف جو اب جا کے ثمر بار ہوا ہے، وہ میری مناجات میں پہلے بھی کہیں تھا۔ اسی کے ساتھ ناظرین گرامی آج آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے لیے دعا کیجئے، میرے دل میں آپ کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ میرے اس وطن کو سلامت رکھے، اور دائم آباد ہمارا پیارا پاکستان زندہ باد۔